ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج ہم بات کریں گے تاج المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہمارے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی کے پیر و مرشد ہیں، شیخ ہیں۔ تو یہ ان کا خواب ہے اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ بالکل انہوں نے ابو داود شریف کی شرح لکھی بذل المجہود، بڑی بے نظیر بے مثال شرح ہے، یہاں تک کہ جو عرب و عجم کے علماء اور محققین اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایسا علم و معرفت کا جو ہے گویا کہ ایک شاہکار ہے۔ تو بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا۔ تو وہ فرماتے کہ بچپن میں میں نے طالب علم کے زمانے میں خواب دیکھا۔ جی خواب یہ دیکھا کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت بیمار ہو گئے تھے بچپن میں، اور ایسے بیمار ہوئے کہ قریب قریب کے اطباء کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ والد صاحب نے سوچا کہ ان کو فلاں علاقے میں سہارنپور میں وہاں لے جاتا ہوں، تو وہاں ایک بڑے حاذق حکیم ہیں تو وہ ان کو دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ تو جب ارادہ طے ہو گیا کہ ظاہر پہلے زمانے میں اسفار بھی آسان نہیں ہوا کرتے تھے، تو سفر کا ارادہ ہوا تو رات کو میں خواب دیکھتا ہوں۔ تو خواب میں نے دیکھا کہ میں جب وہ روضہ اقدس پر موجود ہوں اور سامنے باہر کی طرف ہوں اور صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں، وہ پکار کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں، یہاں تک کہ میں چلتا جا رہا ہوں صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے، یہاں تک کہ دروازہ کھلتا ہے روضہ اقدس کا، اللہ، تو میں اندر داخل ہو جاتا ہوں اور میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں۔ تو اندر جیسے پہنچتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ پر گئے ہوئے ہیں، اللہ ابھی یہاں موجود نہیں، ملائے پہ گئے ہوئے، ابھی آنے والے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تشریف لے تو ان کے دائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے بائیں طرف جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دونوں حضرات سامنے آئے۔ تو میں جو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح پڑھ رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جیسے میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا اسی طرح، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ فرمایا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، یہ پوچھا، مجھے حال پوچھا جیسے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت بیمار ہوں اور جب وہ یہ صلاۃ والسلام پڑھنا رک گیا ہے، بیماری کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں، یہ کہا۔ فرمایا کہ اچھا، یہ بات کہی اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو اچھا ہے، یا یہ فرمایا تو اچھا ہو گیا ہے، یہ کہا۔ اچھا، تو جب یہ بات کہی، کیونکہ میں نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ میری صحت کے لیے دعا کر دیں کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، اس پر آپ فرمایا تو اچھا ہے، یا فرمایا تو اچھا ہو گیا ہے، اتنا کہا تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو صبح کو جب میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ طبیعت کچھ بہتر لگ رہی ہے، تو میں نے ابا کو بتایا کہ ابا میں نے ایسا دیکھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت اچھی ہے۔ ان کا اچھا، ان کا پھر بھی تصدیق کے طور پہ حکیم کو دکھائی لیتے ہیں۔ پھر بھی ہم چلے گئے وہاں، تو جا کے حکیم کو دکھایا تو حکیم نے پورا چیک اپ کیا، دیکھا، کہا کہ میاں صاحبزادے کو تو کوئی تکلیف نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اللہ، ماشاء اللہ صحت مند ہے، بس تھوڑی سی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اس کے لیے معجون لکھ دیتا ہوں، ورنہ ماشاءاللہ اس کی بالکل سارے جو ہے جب وہ چار دم ٹھیک ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں۔ اللہ، فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شفا عطا فرمائی۔ اس سے علماء یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ و سلام جو ہے یہ بیماریوں کا بہترین اکثیر علاج ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جس کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ ایسی روحانی توجہ ہوگی کہ آپ کی بیماری صحت سے بدل جائے گی۔ اللہ، سبحان، جی فرمائیے۔ السلام والسلام۔ جی السلام علیکم حضرت جی، میں آپ کی مرید ریاض سے ناصرہ صدیقہ بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی حضرت جی آپ سے پوچھنا تھا کہ درود پڑھنے اور صلاۃ و سلام پڑھنے میں کیا فرق ہے، اور یہ صلاۃ و سلام بھیجنے کے کیا آداب ہیں، تو میں اس کی اجازت چاہتی تھی آپ سے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ریاض سے کال کر رہی ہیں، گویا کہ سعودی عرب سے بات کر رہی ہیں، اور سعودی عرب وہ وطن ہے جہاں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے حبیب کا گھر ہے، وہاں سے کال آتی ہے تو اس کو ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وطن سے کال آ گئی ہے، اور اللہ کے رسول کے وطن سے کال آنا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرف قبول بخشے۔ ناصر صدیقہ آپ بات کر رہی ہیں، آپ نے سوال کیا درود اور صلاۃ و سلام کا کیا مطلب۔ اصل میں درود تو اردو کا لفظ ہے،
ہم نے جو ہے وہ صلات کا ترجمہ درود کیا ہے، اور سلام کا مطلب سلام، تو اردو میں کہا کہ درود و سلام، درود کا مطلب صلات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے رحمت کی، صلات رحمت کو کہتے ہیں، اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی۔ ہم یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور آگے کہ وسلم، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سلامتی نازل فرما۔ تو درود و سلام کا مطلب ہے کہ رحمت کی بھی دعا بھی اور سلام کی دعا، تو صلاۃ و سلام کا مطلب ہے درود اور سلام دونوں صیغے استعمال کریں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی وسلم، اے اللہ آپ رحمت نازل کیجئے، وسلم اور اسی طرح کے سلامتی نازل کیجئے، وبارک اور برکت نازل کیجئے، علی محمد النبی الامی، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ نبی ہیں جو امی ہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ آپ نے رحمت کی دعا کی، سلامتی کی دعا کی اور برکت کی دعا کی ہے، تو یہ مطلب درود و سلام کا مطلب صلاۃ و سلام، اور آداب اس کے سب سے بڑا اس کا ادب محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا سب سے بڑا ادب محبت ہے، بس محبت کے علاوہ یہاں اور کوئی چیز نہیں چلتی۔ آپ جس عشق و محبت اور جس وارفتگی اور تعلق کے ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام پیش کریں گے، اس محبت کی وجہ سے آپ کی قیمت لگے گی، اور پھر آپ کا تذکرہ رسول اللہ کے دربار میں ہوگا۔ طبرانی اور نسائی کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب دنیا کے کسی بھی کونے پہ جب کوئی شخص صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو ملائکہ کی مستقل ایک جماعت ایسی مقرر ہے جو صلاۃ و سلام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچاتی ہیں۔ روضہ اقدس میں پہنچاتا ہے فرشتہ اور یہ کہتا ہے یا محمد صلی علیہ فلان ابن فلان قضا و قضا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جو بندہ ہے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر اتنا اتنا جو ہے صلاۃ و سلام بھیجا ہے، تو آپ نام لے کر وہاں پر آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس پر میرے دادا پیر قطب الاقطاب برکت اللہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ، وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ فرمایا کہ یہ آپ کا تذکرہ، آپ کے نام کا تذکرہ رسول اللہ کے دربار میں ہو رہا ہے، بس اتنا ہی اگر کافی ہو، آگے اجر و ثواب بھلے نہ ملے لیکن ان کے دربار میں آپ کے نام اور آپ کے باپ کا نام لیا جا رہا ہے، فرمایا اتنا تذکرہ ہی ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ اور آج جانتے ہیں آپ دنیا کے اندر بھی اگر آپ کا کسی صاحب حیثیت کے یہاں آپ کے نام کا تذکرہ ہو اچھے عنوان سے تو آپ بار بار سوچیں اچھا اور کیا کہہ رہے تھے بھائی، اچھا پھر حضرت صاحب نے کیا فرمایا، یا اچھا پھر کیا بات ہوئی، کیا میرا نام لیا، ہاں نام، تو مطلب ہے آپ دنیا کے چھوٹے سے صاحب منصب کے سامنے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کے سامنے آپ کا نام لیا جا رہا ہے کہ فلاں نے اتنا صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ محبت، تو محبت کے ساتھ پوری رفتی محبت سے بھیجیں۔ اور دوسرا یہ جب آپ اپنے مقام پر پڑھیں تو آنکھیں بند کر کے اس طرح صلاۃ و سلام پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، جس کو اقدام عالیہ کہتے ہیں کہ روضہ اقدس آپ نے اگر دیکھا ہو تو آپ کے قدم مبارک جس طرف آتے ہیں اس طرف مدرسہ صفہ کی طرف سے آ کے وہ اقدام عالیہ، یہ ایک وقت میں بند کر دیا تھا اب سنا ہے کہ کھول دیا ہے، تو اقدام عالیہ کی طرف بیٹھے آپ کے قدم مبارک کی طرف سر جھکا کے ایسے جیسے واقعہ آپ سامنے ہیں، تو وہاں سر جھکا کے ادب سے آپ یہ صلاۃ و سلام پڑھے اس تصور کے ساتھ جیسے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے میں پڑھ رہی ہوں۔ تو نتیجہ یہ کہ آپ اس کی لذت محسوس کریں گے، آپ کو اس کیفیات کے اندر آپ گم ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیغام محبت ایسا ہے کہ اس پیغام محبت کو لینے کے لیے فرشتے دوڑتے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اعضاء ہر عضو پر ایک ایک فرشتہ حفاظت کے مقرر ہے۔ اگر ہاتھ کا کام ہے تو ہاتھ کے اعمال وہ لکھتا ہے، کان کے اعمال وہ کان والے لکھتے ہیں، آنکھ کے آنکھ والے لکھتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بندہ مومن منہ سے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو سارے فرشتے اس کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں، یعنی اپنا کام چھوڑ کے اس کو لینے دوڑتے ہیں، اس لیے دوڑتے ہیں کہ محبوب کا یہ پیغام محبت لے کے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ فرشتے میرے محبوب کا پیغام محبت لایا ہے۔ یعنی یہ صلاۃ و سلام کی قیمت ہے کہ فرشتوں کو گویا کہ اس کے لینے کے لیے دوڑنے کی اجازت وہ دوڑ کے لیتے ہیں۔
اس لیے آپ اس محبت سے اس عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ مدینہ طیبہ میں، اور کبھی کبھی یہ کہ معاہدہ شریفہ کا تصور کرے کہ آپ معاہدہ شریفہ کی طرح بیٹھے ہیں اور اس تصور سے پڑھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر محبت آپ پر پڑ رہی ہے، اور آپ جو شرمندگی سے آنکھیں جھکائے بیٹھی ہیں کہ کس منہ سے میں چہرہ اٹھاؤں، کن گناہگار آنکھوں سے منور چہرے کو دیکھوں، یوں سر جھکا کے اور محبت سے آپ صلاۃ و سلام پڑھیں، اور وہ صلاۃ و سلام رسول اللہ کے دربار میں پہنچ رہا ہے بس۔ تو یہ وہ بنیادی شرط ہے، اس ادب کو ملحوظ رکھ کے آپ پڑھیں گی تو آپ کو واقعی جو ہے صلاۃ والسلام کا لطف بھی آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو توجہ بھی نصیب ہوگی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں فقیر بولنا تے غلام تو دوسری گل ہے کوئی عمل دیکھ دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر میرے تے ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فقیر انگلینڈ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فقیر کو برکت عطا فرمائے۔ یہ فقیر اللہ ہے، اللہ کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، یہ فقیر اللہ اس کو مل جائے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ آپ کو چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی خاص توجہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اور باقی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ نصیب ہو جائے، ایسا کوئی دروشی بتا دیں تو اس کے دروشی نوٹ کر لیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اس کو درود خضری کہتے ہیں، درود خضری کہتے ہیں۔ یہ درود شریف آپ روزانہ 101 دفعہ پڑھا کریں، 101 دفعہ پڑھیں، اول آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی، یہ درود ابراہیمی اول آخر میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، درمیان میں یہ والا درود پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعا کر لینی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نبی پاک کی خاص توجہ آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت۔ جو وہ مشہور حدیث آتی ہے کہ میدان حشر قائم ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں نبی فرماتے یوں کھڑے ہوں گے جیسے کھجور کا تنا کھڑا ہوتا ہے، کہ سب سے لمبا قد ان کا، اور پورے میدان حشر میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فرشتے کو گھسیٹ رہے ہیں، کسی کو اعزاز دے رہے ہیں، کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کس کے اعمال نامے تل رہے ہیں، پھر گھسیٹ کے ان کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے فرشتے، تو آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے آدم آواز دیں گے اے محمد دیکھ وہ تیرا امتی فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا میں دوڑوں گا، میں جلدی سے جا کے فرشتوں کو روکوں گا، بھی کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ کہا جہنم میں لے کے جا رہے۔ کیوں؟ کہا اس کا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اب یہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے بھیا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کہا نہیں جی نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ جب یہ تنازع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نبی پاک متوجہ ہوں گے، فرمایا کہ میں اللہ سے کہوں کہ رب الجلال آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اور یہ میری امتی کو گھسیٹ کے لے جا رہے، میری سن نہیں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے کہیں گے رک جاؤ، میرا حبیب جو کہتا ہے وہ بات کرو۔ جی کہا جی اس کے اعمال نامے کو دوبارہ تولو۔ تو وہ فرشتے کہیں گے رب الجلال یہ تو کہہ رہے کہ اعمال نامہ دوبارہ تولو۔ کہا میرا حبیب جو کہہ رہا ہے اس کو کرو۔ اب وہ ترازو قائم کیا جائے گا، سارے گناہوں کے دفتر رکھ دیا جائے گا، 99 دفتر گناہوں کے ایک طرف، دوسرا پلڑا۔ آپ اس شخص کو جب دیکھیں گے تو جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی نکلے گی، وہ پرچی اس پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اب جیسے تولا جائے گا تو وہ جو پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ تو حیران، ملائکہ بھی حیران۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بھائی دیکھو پلڑا بھاری ہو گیا، لہٰذا اس کو یا ملائکتی ان طریقو ابدی الجنہ، میرے بندے کو جنت میں داخل کرو۔ اب جب یہ فیصلہ ہوگا تو وہ آدمی تو بڑا خوش ہوگا، لیکن آ کے کہے گا بھلے مانس آپ کون ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا نبی۔ اچھا یہ آپ نے یہ پرچی ایک ڈالی، اس کا اتنا وزن کہ 99 دفتر ہوا میں اڑنے لگے، اس میں کیا تھا؟ نبی پاک فرمایا کہ تم نے ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجا تھا، فرشتوں نے وہ صلاۃ و سلام تیرا نام لے کے میرے پاس پہنچایا تھا، وہ میرے پاس محفوظ تھا، وہ وزن میں کیا ہے؟ صدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ صلاۃ و سلام تو نے پڑھا ہے، اور وہاں جو اس کا وزن کا عالم یہ ہے کہ 99 دفتر ہلکے ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
تو حقیقت یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا صلاۃ والسلام پہنچتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، کہیں بھی صلاۃ والسلام آپ پڑھیں تو فرشتے بلکہ ملائکہ کی جماعتیں گھوم رہی ہوتی ہیں فضا میں، وہ دیکھتے ہیں صلاۃ والسلام کہیں پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پر اتر جاتی ہے صلاۃ والسلام، ایک ایک کا نام لے کر پہنچاتی۔ یہاں تک کہ نسائی شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ جا کے فرشتہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ کا فلان ابن فلان قضا و قضا، اے محمد فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کو امتی، اس نے اتنا اتنا صلاۃ والسلام بھیجا ہے آپ کو، وہ نام لے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنے پاس قبول کرتے ہیں، جب دربار میں قبول ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں اجر لگتا ہے صلاۃ والسلام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام ڈائریکٹ، اور یہ صلاۃ والسلام واحد نیکی ہے، حدیث میں آتا ہے یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑھتے ہیں وہ یہ رد نہیں ہوتا۔ ہر نیکی رد ہو سکتی ہے، ایون آپ کی قرآن کی تلاوت رد ہو سکتی ہے، نماز رد ہو سکتی ہے، لیکن نبی پر صلاۃ والسلام رد نہیں ہوتا۔ جب آپ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھ لیتے ہیں، فرمایا یہ رد نہیں ہوتا، یہ فوراً قبول ہوتا۔ بلکہ نبی نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کے اندر مجھ پر صلاۃ والسلام کو شامل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ صلاۃ والسلام قبول کر لے دعا رد کر دے، نہیں، صلاۃ والسلام کی وجہ سے تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم جو ہے جب دعا مانگتے ہیں تو آخر میں صلاۃ والسلام پہ ختم کرتے ہیں، شروع میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، پھر درمیان میں ساری دعا کرتے ہیں، پھر آخر میں پھر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اب چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ صلاۃ والسلام کے اندر جب دعا جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ صلاۃ والسلام وہاں پہنچتا ہے، نام لے کر پہنچایا جاتا ہے۔ اور باقی آپ نے دوسرا سوال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کتنا درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اصل میں ایک اللہ والے بہت بڑے محدث تھے، ان کو حضوری کا مقام حاصل تھا، حضوری کا، یعنی روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور ابھی بھی وہ زندہ ہے، مدینہ طیبہ میں ابھی بھی موجود ہیں۔ ان سے ہمارے اساتذہ نے پوچھا کہ آپ کو حضوری کا مقام حاصل ہے، آخر آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عجیب بات فرمایا اس کا تعلق نہ تعداد کے ساتھ ہے، نہ اسپیسیفک کسی درود کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کی اندر کی محبت، الفت اور چاہت کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ آپ 1000 دفعہ نہ پڑھ پائیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، لیکن 10 دفعہ جس سرشاری اور محبت اور لطف کے ساتھ پڑھیں، جس کیفیت کے ساتھ آپ 10 دفعہ رسول اللہ پر رحمت کی دعا پڑھیں، فرمایا اس 10 دفعہ میں آپ کو دیدار ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی درود شریف جو صلاۃ والسلام رسول اللہ پر بھیج رہے ہیں، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، لیکن شرط یہ آپ اس عشق و مستی کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، تڑپ کے اولاد کے لیے کرتی ہے، اس اولاد کو یا اللہ یہ مل جائے، اس تڑپ اور محبت کے ساتھ اللہ کی رحمت رسول اللہ پر مانگنے کی تڑپ کے ساتھ آپ دعا کر لیں، فرمایا 10 مرتبہ پڑھنے پر دیدار نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا بس مجھے یہی ایک راز اللہ کا حاصل ہے، میں تعداد پہ نہیں جاتا، لیکن اس کی لذت اور کیفیت میں ایسی کر کے جب رسول اللہ کو درود پیش کرتا ہوں تو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو پہلا راز تو یہ ہے کہ توجہ مانگنے کے عشق و مستی، یہ رسول اللہ کے ساتھ عشق و مستی آپ کی پیدا ہو جائے، آپ کی ایک ایک روئے سے آپ کو پیار ہو جائے، آپ کی ایک ایک ادا سے آپ کو محبت ہو جائے، آپ کے ایک ایک پہن اوڑھنے سے آپ کو محبت پیار پیدا ہو جائے، تو بس سمجھو اب آپ حضوری کے مقام کو پا جائیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے شمائل ترمذی جس میں امام ترمذی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کی کیفیات لکھی ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اور وہ اس کی شرح جو ہے میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی قدس سروں نے کی ہے، وہ آپ اردو میں اس کی شرح کی، اس کو آپ مطالعہ کریں کہ آپ کی ہونٹ ماری کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی ادائیں کیا تھیں، آپ کی انگش ماری کیسی تھی، آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، ایک ایک ادا آپ اس کو غور سے دیکھ کے اس محبوب کو جو اپنے حفظ جان بناتے جائیں۔ آپ کے سراپا آپ ایک ایک ادا نگاہوں کی مستی کے اوپر قربان ہونا آپ سیکھتے چلے جائیں۔ آپ وہ شمائل کو پڑھا کریں، بار بار پڑھیں، نتیجہ کہ آپ کو حفظ ہو جائے، آپ کی زلفوں کی ایک ایک ادا آپ کو یاد ہو جائے، یہ پڑھنا شروع کر دے، آپ کو ایسی عشق و مستی رسول اللہ پیدا ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ محبت سے صلاۃ والسلام پڑھیں گے، رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ایک تو طریقہ یہ، اور دوسرا جو عام معروف طریقہ جی تعداد،
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ روزانہ 100 رکعت اور 3000 دروشی پڑھا کرتے تھے. 100 رکعت نفل اور 3000 دروشی روزانہ پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ دروشی نہیں پڑھ پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو شکایت کی کہ قطب الدین بختیار کاکی کو کیا ہوا, ہمارے پاس تحفہ نہیں آیا ان کا, ورنہ ہر رات ان کا تحفہ ہمیں پہنچتا ہے. وہ سونے سے پہلے 3000 دروشی بھیجتے تھے. اس کو توجہ ہو گئی نا, کیونکہ آپ کی شادی نکاح جب ہوا تو آپ کچھ مشغول ہو گئے, ایک رات آپ نہیں پڑھ سکے. رسول نے شکایت کی کہ قطب الدین بختیار کاکی کو کیا ہو گیا, اس کا تحفہ نہیں آیا. تو کہنے کا مطلب اب اللہ والوں کی ایک یہ سنت ہے 3000, آپ 3000 کو اپنا حرز جان بنا لیں, روزانہ 3000 دروشی پڑھے. اور کثرت سے دروشی پڑھنے کا حکم علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ کثرت کی کم سے کم تعداد 300 ہے. 300 سے کم نہ پڑھیں, کم سے کم 300 ضرور پڑھیں, کیونکہ کثرت سے دروشی پڑھنے کا حکم ہے, لہذا اس کا ثمرہ آپ کو 300 میں حاصل ہوگا. 300 پڑھیں, صبح 300 پڑھ لیں, دوپہر صبح 100 پڑھ لیں, دوپہر 100 پڑھ لیں, رات شام, تو 300 آپ کو پورا ہو گیا. فجر میں اور عشاء میں 100 پڑھ لیا, درمیان میں جب ظہر اثر میں 100 پڑھ لیا, تو 300 کم سے کم. اب کون سا دروشی پڑھیں؟ اب ظاہر کہ دروشی تو بہت ہے, صلاۃ والسلام بہت ہے. میں نے ایک صلاۃ والسلام آپ کو دیا جو 10 لاکھ کے برابر ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف الف مرتین. ایک مرتبہ پڑھے تو 10 لاکھ مرتبہ شمار کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے. اور اسی طریقے سے میں نے جو پچھلے دنوں کے اندر جو کہا تھا کہ یہ ہم نے 2 کروڑ پورا کرنا ہے, اور وہ ماشاء 40 کروڑ دروشی پورا ہوا تھا ربیع الاول میں. وہاں میں نے جو دروشی تلاوت کیا وہ یہ تھا, صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وسلم, صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وسلم. یہ دروشی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لہذا یہ ایک ہی سانس کے آپ پڑھ لیں گے, صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم, صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم, صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ آپ زیادہ زیادہ جو ہے یہ دروشی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے, اور ایک دروشی آتا ہے کہ جس کو زیارت کے اندر بڑا دخل ہے, وہ صلی اللہ علی محمد النبی الامی. شب جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ اگر یہ دروشی 1000 دفعہ پڑھ لیں تو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا خواب میں. اور یہ فضائل دروشی میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اور وہ کیا ہے, صلی اللہ علی محمد النبی الامی, صلی اللہ علی محمد النبی الامی. یہ 1000 پڑھنا ہے شب جمعہ میں. اگلے شب جمعہ سے پہلے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا. یہ پڑھ لیں. تو گویا کہ میں نے کئی سارے صیغے بتا دیے, کوئی بھی ایک دروشی آپ حرز جان بنا لیں, نتیجہ یہ کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دیدار نصیب ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شاکر مسرور منیری انڈیا سے حضرت جی کی فین مرید اور بہن بول رہی ہوں. اللہ آپ کو, آپ کی فیملی ممبرز کو, رحم ٹی وی کے سارے ممبرز کو صحت تندرستی اور لمبی عمر دے, اور دونوں جہاں میں خیر و عافیت والے زندگی دے, آمین. حضرت جی میں کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ روحانی پروگرام ہے تو میں دعا کروانا چاہ رہی تھی. میرا بیٹا حفظ کے لیے میں نے ڈالا ہوا ہے ارحم کو, دعا کر دی کہ اچھا ذہانت نصیب کرے اللہ اور حفظ کر لے آسانی کے ساتھ ہو. جیسا کہ آپ نے پچھلے بار انگزائٹی کے لیے مجھے آپ نے اولا کے دور شریف دیا تھا 100 بار پڑھ کر کے 500 بار لا حول ولا قوت, تو میں نے وہ 21 دن آج پورا ہو گیا اور بہت فائدہ ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دعا ہی کروانا چاہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ دل میں جما دے, اور ان پر کروڑ درود سلام پیش کرنے کی توفیق مجھے ملے, اور جو 3 تحفہ اللہ نے دیا ہے اس پر چلنے کی توفیق دے. اللہ ہر طرح کے شرک و بدعت سے ہمیشہ کے لیے بچتے رہے, اس کی خاص دعا کرنا چاہتی ہوں آپ سے. شکریہ آپ کا انڈیا سے کال کرنے کا. حضرت سے اس کی تفصیل پوچھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاء شاکر مسرور انڈیا سے کال کر رہی ہیں, ہماری بہن بھی ہیں, ہماری مرید بھی ہیں, فین بھی ہیں, ماشاء منیری بھی کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے, بہترین بدلہ نصیب فرمائے.
اور باقی آپ نے جن جن چیزوں کے لیے دعا کا کہا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ ان مبارک راتوں میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ خاص طور پہ حرم کو حفظ قرآن میں لگایا ہے، اللہ اپنے قرآن کی دولت کے سینے میں معجزن فرمائے، اور بھی جہاں جہاں جو ایمان والوں کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اللہ سب کے لیے قرآن کریم کے حفظ آسان فرما دے۔ اور باقی یہ ہے کہ اور چیزوں کی جو دعا کا آپ نے کہا ہے سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین پر چلنا آسان فرما دے، اور آپ کی جو طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اس طرح کا حقیقی ثمرہ ظاہر فرمائے، اور بکثرت جو ہے صلاۃ والسلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے شارٹ درود جو صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ نبی الامی، اس کو زبان پہ جو رواں کر لیں، چلتے پھرتے اب یہ چلے صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ نبی الامی، تو یہ وہ مختصر درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہوا کرتا تھا۔ تو یہ پڑھنا بہت آسان ہے، چلتے پھرتے اس کا اہتمام کریں، اتنی عادت پڑ جائے گی کہ زبان خود ہی جو ہے اپنے محبوب کا ذکر کرے گا، اور ظاہر محبوب کا ذکر کی توفیق نصیب ہو جانا ہی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کفایت فرمائے۔